آخرت میں سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کی زیارت، اور ان لوگوں کو تو بالکل زیارت نہیں ہونے کی جو دنیا میں اس بات کے قائل ہی نہیں، دنیا میں اس بات کے قائل ہی نہیں، ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں، اور اللہ نے جتنی چیزیں اپنی بیان کی ہیں وہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا جہاں قرآن مجید میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو وہ کہتے ہیں اس ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت۔ جب ذکر آتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، کہتے ہیں کرسی کا مطلب یہ نہیں جیسے ہمارے کرسیاں ہوتی ہیں، کرسی کا مطلب ہے اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار، ہر چیز میں تعویل، ہر چیز میں۔ قرآن مجید نے وجہ اللہ کہا، اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ، کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عزت اللہ کی، ہر چیز میں تعویل۔ یہ ایک پورا مخصوص طبقہ ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں ہے، ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کی ذات کی کوئی چیز نہیں ہے، بس سارا کچھ اسی کا ہے، وہ خود کچھ نہیں، لا مقام ہے مکان اس کا، لا مقام ہے مکان اس کا۔ اب اگر جہاں اس کا مقام ہے تو پھر وہ چیز لا مکان نہیں ہے، اگر اس کا مکان ہے وہاں تو پھر مکان تو ہے، پھر وہ جگہ لا مکان نہیں ہے، اور اگر لا مکان ہے تو پھر اس کا بھی مکان نہیں ہے۔ لا مکان میں ہے مکان اس کا کیا مطلب؟ ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی ذات کو ہر چیز میں ماننا، ہر چیز میں۔ پولیس میں بھی خدا ہے، چوروں میں بھی خدا ہے، ایک چور کی پٹائی ہو رہی ہے، ایک تھانے دار پٹائی کر رہا، دونوں میں خدا ہے، ایک نعوذ باللہ خدا پٹ رہا ہے، دوسرا پیٹ رہا ہے۔ یہ عقیدے ہیں مسلمانوں کے عقیدے، اور یہ داغ ہم پر لگایا جاتا ہے، یہ گستاخ ہے۔ گستاخی اور کیا ہوتی ہے؟ میاں میں بھی رب ہے، بیوی میں بھی رب ہے۔ ارے تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں کیا؟ کچھ تو تصور کرو کہ اللہ کے بارے میں تم عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ ہر چیز میں خدا ہے، پھولوں میں ہے تو خوشبو بن کے ہے، چاند میں ہے تو روشنی بن کے ہے، خاتون میں ہے تو حسن بن کے ہے۔ اب چلو حسین عورت کو تو آپ کہہ لیں گے اس میں خدا کا حسن نظر آ رہا ہے، تو کالی کو کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کو اس طرح گرا دینا، ہر چیز میں، ہر جگہ میں، نہ کوئی دنیا کا باتھ روم خالی ہے، نہ کوئی دنیا کی گلی خالی ہے، نہ گھوڑوں اور گدھوں کے استبل خالی ہیں، ہر جگہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دیکھو اسلام نے کیسا تصور دیا، کتنا خوبصورت، جو اللہ کی عظمت کو جچتا ہے۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جاتا ہے، پھر اس میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ چونکہ جھکنا جو ہے نا، یہ کمزوری، یہ عیب ہے، جھکنا یہ عیب ہے اور کمزوری ہے۔ بندہ اس کو اللہ کے رسول نے جو اس وقت دعا سکھلائی ہے، سبحان ربی العظیم، اللہ میں تیری عظمت کے اعتراف میں جھک گیا ہوں، سبحانک، لیکن تو پاک ہے، تو کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، تو پاک ہے، عظیم ہے۔ پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھا، انسان سب سے یہ جو مقدس حصہ ہے اس کا پیشانی، ناک،
یہ فیس پورا یہ زمین پہ ٹکا دیتا ہے، ناک زمین پہ رکھتا ہے، پیشانی زمین پہ رکھتا ہے۔ یہ بڑا مقدس حصہ ہے، ناک کٹ گئی عزت کٹ گئی، عزت ختم ہو۔ جب یہ وڈیرے لوگ کسی کو غریب کو ذلیل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زمین پہ ناک سے لکیریں نکال، وہ ناک سے زمین پہ، یہ اس کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان آدمی اللہ کے آگے اپنی ناک، اپنی پیشانی، اپنے ہاتھ، اپنے گھٹنے اور اپنے پاؤں کی انگلیاں ساری زمین پہ ٹکا کے ان 7 اعضاء پر انسان سجدہ کرتا ہے، اور اس وقت کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اللہ دیکھ تیرا بندہ کتنا نیچا ہے اور تو کتنا اونچا۔ یہ تصور اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کو دیا۔